گرامی حضرات اور عزیز طالبات، میں دو باتیں گارجین حضرات سے کروں گا اور دو باتیں میں طالبات کے لیے پیش کروں گا۔ گارجین سے جو دو باتیں کہنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کروانے کے لیے آپ نے اپنی بچیوں کو مدرسے میں بھیجا ہے، سب سے پہلے اس تعلیم کی اہمیت کو آپ کو خود سمجھنا ہوگا اور اس کو اہمیت دینا ہوگا، کیونکہ یہ دینی تعلیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی ہے اس آیت میں دینی تعلیم کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور آگے اسی میں ذکر ہے علم اور قلم کا، کہ علم کی اہمیت معلوم ہوئی۔ دوسرے کس چیز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، آگے ذکر ہے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے۔ معلوم ہوا تعلیم اصل میں اللہ کے نزدیک وہ مطلوب ہے جس سے رب کو پہچانا جا سکے، رب کو جانا جا سکے، اور وہ علم مفید ہے جو علم رب کے نام سے جڑا ہوا ہو۔ اس علم سے ہم اپنے اللہ کو پہچان سکیں اور پھر اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور ہمارا اللہ ہمیں کن چیزوں سے منع فرما رہا ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیں اور خود بھی جہاں تک ممکن ہو دینی تعلیم حاصل کریں۔ یہ دینی تعلیم وہ ہے جس کا حاصل کرنا بھی فرض ہے اور گارجین کے اوپر اس کا حاصل کروانا بھی فرض ہے کہ اپنی بچیوں کو ضروری دینی تعلیم دلوائیں، ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہو جائے گی، اور اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو بھی اور آپ کی بچی کو بھی اگر نیت میں خلوص ہے تو آخرت میں جنت کی شکل میں ملے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات گارجین حضرات سے یہ کرنی ہے کہ تعلیم میں آپ اپنا تعاون پیش کریں۔ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی بچی کو مدرسے میں ڈالا ہے، اس تعلیم میں صرف مدرسے کا اور صرف استاد کا تعاون نہیں بلکہ اس میں آپ کا بھی اہم تعاون ہونا چاہیے۔ آپ اگر اپنا تعاون پیش نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی بچی تعلیم میں کمزور رہ جائے گی، تربیت میں بھی کمزور ہو جائے گی۔ آپ کا تعاون کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر وقت پر بچی کو مدرسے کے لیے بھیجنا، یہ جب ہو سکتا ہے جبکہ وقت سے پہلے آپ خود بھی بیدار ہو جائیں۔ فجر کی نماز اگر آپ ٹائم پہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے وقت پر تو بیدار ہو ہی جائیں گے۔ اس کے بعد آپ بچیوں کو مدرسے کے ٹائم سے پہلے اپنی بچی کو تیار کریں، اس کی تیاری میں نہلانا دھلانا، صفائی اور ناشتے کی تیاری یہ سب شامل ہے، تو یہ آپ کا تعاون ہوگا۔ دوسرا تعاون، بچی جو کچھ پڑھ کر آئی ہے، تعاون کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا تعاون یہ ہو سکتا ہے بچی جو کچھ پڑھ کر مدرسے سے آئی ہے اس کو دہرائے گی، اس کو ریوائز کرے گی۔ ریوائز کرنے کا، ریویژن کا اور دہرانے کا ٹائم آپ کو دینا ہوگا۔ جو دہرانے کا اور ریوائز کرنے کا ٹائم ہے مثال کے طور پر مغرب سے عشاء، اس وقت میں بچی کو آپ یکسو کر دیں مدرسے کی تیاری کے لیے اور سبق کی تیاری کے لیے۔ اس وقت اگر آپ اپنی بچی سے گھر کا کام لیں گے یا گھر کے کام کے لیے باہر بھیجیں گے یا مہمان وغیرہ آئے ہیں ان میں آپ ان کو انوالو کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا بچی کی تعلیم میں تعاون نہیں ہوا بلکہ بچی کی تعلیم کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تعلیم میں تعاون کی ایک اہم شکل یہ ہے
کہ جو کچھ مدرسے میں پڑھایا گیا ہے اس پر آپ اپنے گھر میں عمل کروائیں. اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیے. مدرسے میں کہا گیا ہے کہ بچیاں وقت پر نماز پڑھنا ہے، نماز کی یہ اہمیت ہے، پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، چھوڑنے کا یہ نقصان ہے. اگر آپ خود وقت پر نماز کے لیے تیار نہیں ہوں گے آپ کی بچی کبھی نہیں تیار ہو سکتی. آپ خود اگر وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی بچی بھی نہیں پڑھے گی. اس لیے آپ کو خود اس میں ایکٹیو رہنا ہے، مستعد رہنا ہے. مثال کے طور پر آپ کی بچی کو یہ سکھایا گیا ہے مدرسے میں کہ بیٹا کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھنا ہے اور اس سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، چند سنتیں اس کو ادا کرنا ہے. ہاتھ دھونا ہے، دسترخوان بچھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے. یہ مدرسے میں سکھایا گیا ہے. لیکن وہی بچی جب گھر آتی ہے تو آپ نے سیدھے سیدھے کھانا نکالا، پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا لو بیٹا بیٹھ کے کھا لو. اب وہ کہیں صوفہ پہ بیٹھ گئی، کہیں نیچے فرش پہ بیٹھ گئی، کہیں کرسی پہ بیٹھ گئی، کہیں بھی بیٹھ کے کھا رہی ہے. اس نے ہاتھ دھلا کہ نہیں اس کی آپ نے فکر نہیں کی. اس نے دسترخوان بچھایا کہ نہیں اس کی آپ نے فکر نہیں کی. اس نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کہ نہیں اس کی آپ نے فکر نہیں کی. پانی پینے کی دعا پڑھائی گئی، اس نے پانی پیا کہ نہیں اس کی آپ نے فکر نہیں کی. کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو چاٹ کر کے صاف کرنا، انگلیوں کو صاف کرنا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ آپ نے اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی. ظاہر سی بات ہے مدرسہ تو دینی تعلیم دے رہا ہے لیکن اس دینی تعلیم پر عمل آپ نہیں کروا رہے ہیں، دینی ماحول گھر میں نہیں دے رہے ہیں. یقین جانیے دینی تعلیم دینے کا کوئی خاص فائدہ آپ کو پھر نظر نہیں آئے گا. اس لیے ایک اہم رول اور بہت بڑا رول آپ گارجین حضرات کا ہے. آپ سے گزارش ہے، اور بھی بہت ساری شکلیں اس پر آپ غور کریں گے جس ذریعے سے آپ اپنی بچی کی تعلیم میں تعاون پیش کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، وہ آپ یقیناً کریں. اور اگر آپ اس تعلیم کو جانتے ہیں تو اسباب کے دہرانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں، نہیں تو کم سے کم دینی ماحول دینے میں اور وقت کی پابندی کرانے میں تو آپ مدد کر ہی سکتے ہیں. جب جا کے یقیناً آپ کی بچی کامیاب ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عزیز طالبات، آپ سے بھی 2 باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ پڑھیے اور خوب محنت سے پڑھیے. خوب محنت سے پڑھنے کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز کہ آپ وقت کے پابند خود ہو جائیں. وقت کی پابندی جس کے اندر نہیں ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت محنت سے نہیں پڑھ سکتی ہے. کس وقت ہم کو کیا کرنا ہے یہ متعین ہونا چاہیے. کس وقت مدرسے جانے کا ٹائم ہے یہ متعین ہے. اس پر تو ہم لوگ کسی حد تک فکر کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کس وقت کون سی کتاب کی ہم کو تیاری کرنی ہے، کس وقت کون سی کتاب یاد کرنی ہے، کس وقت سونا ہے اور کس وقت کھیلنا ہے، یہ بھی متعین ہونا چاہیے. دوسری چیز، کل جو ہم سبق پڑھیں گے آج اس سبق کو ہم پڑھ کر جائیں. مثال کے طور پر سبق نمبر 10 ہم نے کل پڑھا ہے اور اگلے کل سبق نمبر 11 پڑھیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ استاد 4 لائن 5 لائن یا 1 صفحہ پڑھاتے ہیں. اس 1 صفحہ کو خاص طور سے وہ بچیاں جو عربی اول اور اس سے اوپر کی ہیں ان کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس اگلے 1 صفحہ کو ہم کو خود سے 10 بار 15 بار 20 بار پڑھ کر جانا ہے. کیونکہ جب آپ پڑھ کر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں پہلے سے آپ کو یاد ہوں گی. پھر جب استاد پڑھائیں گے تو آپ کو اور بچیوں کے مقابلے میں بات جلدی سمجھ میں آئے گی یا سبق جلدی یاد ہوگا. چیز یہ کہ پچھلے سبق کا اعادہ، پچھلے سبق کے اعادہ کا مطلب ہے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ کو دہرانا ہے. اس کو جب تک آپ دہرائیں گے نہیں ظاہر سی بات ہے وہ سبق پختہ نہیں ہوگا. جب پختہ نہیں ہوگا تو دھیرے دھیرے آپ کے علم میں مضبوطی کے بجائے آپ کے علم میں کمزوری